تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد اور شادی اور ولیمے کی سرمنی کے بعد اب ہم ان عورتوں کی طرف آتے ہیں جو عام قیدی تھے اس جنگ کے۔ تو اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کی وضاحت کی اور انہیں سختی سے منع کیا کہ حاملہ عورتیں جو پکڑ کر لائی جائیں اور یہ کہ غیر حاملہ عورتیں جو پکڑ کر لائی جائیں ان کے ساتھ اس وقت تک ہم بستری نہ کی جائے جب تک کہ وہ ایک حیض سے پاک نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ بڑا جامع جملہ تھا، یعنی کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے، جو پریگننٹ ہوتی ہے، اس کو تو حیض آتا نہیں جب تک کہ وہ فارغ ہو جائے اس حمل سے جو اس کے پیٹ میں ہے۔ ڈیلیوری کے بعد پھر ایک پیریڈ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور جو بظاہر غیر حاملہ عورتیں ہیں ان کے بھی پیریڈ کا ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پیریڈ انڈیکیٹر ہے کہ اگر عورت کو پیریڈز آ رہے ہیں تو وہ پریگننٹ نہیں ہے، اور جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پیریڈز نہیں آتے۔ تو اسی لیے حضور نے کہا کہ جب تک ان دونوں صورتوں میں جب تک ایک حیض آ کے وہ اس حیض سے پاک نہ ہو جائے تب تک تم نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں رکھنا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کرایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو لازم ہے کہ دوسرے کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب نہ کرے۔ یعنی ایک عورت کے پیٹ میں کسی اور کا حمل ہے، کسی اور سے وہ پریگننٹ ہے، اب تم اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرو، یہ یوں ہی ہے گویا کسی کے کھیت کو کوئی اور پانی دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں عورت کو مرد کا کھیت کہا ہے۔ اب اس ضمن میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ورنہ پھر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کھیت کو جو خصوصیت دی ہے، کیا خصوصیت دی ہے؟ ایک کھیت والی زمین ہوتی ہے اور ایک بنجر زمین ہوتی ہے۔ کھیت والی زمین کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر فصل آتی ہے، تو عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیت ہیں، یعنی کہ ان سے تمہیں اولاد اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بطور کھیت کہا ہے، اور کہا کہ ان کھیتوں میں جیسے چاہو چرو، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ان سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اب اس آیت کا غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے، کچھ لوگ غلط طریقے سے عورتوں کے اندر جاتے ہیں، تو اس چیز کی سختی سے دین میں ممانعت ہے کہ جب اللہ نے کھیت کہہ دیا تو جہاں سے تمہیں کھیتی ملتی ہے بس وہی ایک راستہ اللہ نے الاؤ کیا ہے، اس کے علاوہ غلط طریقوں سے عمل کرنا یہ تو گناہ ہے، اور شدید گناہ ہے، اور بڑی اس پہ سخت وعید اور سخت عذاب آیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے جو قرآن کا مضمون ہے کہ دیکھو کسی کے کھیت میں تم نے اب پانی نہیں دینا جب تک وہ کھیت جو اس کے اندر ہے وہ فصل تیار ہو کے باہر نہ آ جائے۔ تو بہرحال، اور کسی عورت کے ساتھ اس وقت تک ہم بستری نہ کرے جب تک وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے۔ یعنی اگر کوئی اور جب عورت کا ایک شوہر تھا اور اب وہ طلاق یافتہ ہو گئی ہے یا جو سچویشن بھی ہو تو وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے۔ اچھا، طلاق یافتہ ہو عدت پوری نہ کر لے سے مراد اب میں ایکسپلین کر دوں، کیونکہ ایک ہمارے پاس طلاق کی مدت ہے، ہمارے پاس طلاق کی مدت ہے، تو وہ طلاق کی مدت یہاں پر نہیں ہے۔ یا عدت سے مراد کیا ہے؟ جب تک اسے ایک حیض نہ آ جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کو پہلے سے حمل تو نہیں، اور نہ بچے کے نسب میں کوئی شبہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اگر بندی جو ہے وہ بالکل پریگننسی کا شروع ہو اور پھر وہ کوئی شخص اس سے ہم بستری کر لے، تو اب جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کی نسبت اس نئے شخص کی طرف ہوگی، شبہ ہے نا، گمان ہے نا، اصل میں وہ کسی اور کا بچہ ہے، تو یہ چیز بھی نہ رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی احتیاط سے ان چیزوں کو کیا کرتے تھے، تو اس طرح بچے کی نسب میں بھی شبہ پیدا نہ ہو۔ اچھا، حضور کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے قیدی عورتوں میں سے ایک حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص پر ایسی لعنت کروں کہ وہ لعنت قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے، پر حضور نے یہ الفاظ اس کے لیے کہے نہیں، لیکن بہت سخت جلال میں آ کر آپ نے یہ کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا اس شخص کے بارے میں کہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اتنا ناپسند کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لہسن کے کھانے کی ممانعت والی بات ہے نا، اس میں مورخین نے لکھا ہے کہ خیبر والوں کی عام خوراک میں لہسن اور پیاز شامل تھا، اور پیاز کھانے کے بعد آپ جانتے ہیں منہ سے ایک بو سی آتی ہے کہ ایکچولی اس کے ہوتا یہ کہ جبڑے پک جاتے ہیں اور منہ سے ایک بو آتی ہے، ایک ایسیڈک ہوتی ہے نا پیاز، تو وہ ایسیڈیٹی پروڈیوس کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک منہ سے بو آتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام پہ یہ بات بھی واضح کر دی، کیونکہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس کو حرام کر دیا ہے۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ لوگ اس کو یہاں تک لے گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے، بلکہ مجھے یہ درخت کی چیز یا اس پودے کی چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن پیاز اور لہسن وغیرہ کھانا جو ہے وہ پیغمبر اور انبیاء کرام نہیں کھاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے اور ان کو فرشتوں سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے، اور فرشتوں پر یہ بو بہت ناگوار گزرتی ہے، اور ویسے بھی انبیاء اور پیغمبر جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی پاک صاف اور خوشبو والی لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں ایسی کوئی بھی چیز پسند نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے استعمال کریں جس سے ایک بدبو کسی بھی قسم کی کراہیت پیدا ہو۔ اچھا، اسی ضمن میں کیونکہ عورتوں کا مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ ایک پورا ہم نے بیان بھی دیا تھا، میرے خیال سے پچھلے مہینے کی بات ہے، متع کے متعلق۔ تو اب یہاں پر بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں، پھر آپ اس درس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی حدیثیں آئی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، بہت ساری حدیثوں میں حضرت علی سے مروی ہے متع کی حرمت کے مسئلے میں۔ تو بہرحال اس ضمن میں بھی متع کے بارے میں کچھ باتیں آتی ہیں کہ یہ ساری بیانات ہونے کے بعد، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ متع کرنے کی بھی ممانعت فرمائی۔ تو یہ خیبر میں ممانعت آ گئی۔ اس سے پہلے لوگ کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ حلال کر دی گئی تھی، کرتے تھے کیونکہ حکم کوئی نہیں تھا۔ تو اب متع پہ ممانعت ہو گئی۔ اچھا، متع کیا ہوتا ہے؟ جسٹ ٹو ایکسپلین، متع اس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت سے متعینہ مدت یا 1-2 دن کے لیے نکاح کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دی جائے، یا متعینہ وقت گزرنے کے بعد خود ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو سخت ڈسکریج کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ممانعت بھی کی، اور نکاح اور متع میں ایک بہت واضح فرق بھی پیدا کر دیا کہ جب تم کسی سے شادی کرو تو بیک آف دا مائنڈ تمہاری نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو نبھانا ہے، اور کسی نیگیٹو سوچ کے تحت شادی نہیں کرنی کہ اس کو چھوڑ دوں گا یا اس کو ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا، کوئی بدلہ لوں گا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیک آف دا مائنڈ نہیں ہونی چاہیے۔ شادی کی جاتی ہے، میاں بیوی دونوں جو ہے، رضامندی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جب قبول ہے یا ہاں بول دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو نبھانا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہاں، وہ اور بات ہے کہ بعض معاملات میں پھر نہیں نبھتی۔ اچھا، ہمارے پاس بھی بہت جاہل لوگ ہیں، اتنے جاہل لوگ ہیں، انہوں نے طلاق کو کھیل بنا لیا۔ یعنی اگر بیوی سے عجیب و غریب سی شرطیں لگاتے ہیں، یعنی ایسے ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں۔ جہالت ہے کہ اگر تمہاری بہن نے یا تمہاری بھتیجی نے فلاں کو یہ کہہ دیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ارے کہے وہ چھوڑے گا تو اس کو کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ دوستوں میں بیٹھے ہیں، بکواس کرتی کسی قسم، جوش میں آ گئے، تیش میں آ گئے، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، کسی نے ابھار دیا، جوش میں آ گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جس رشتے کو اتنا مقدس اور پاک بنایا ہے، یہ اپنی جہالت سے اس کو تباہ کر دیتے ہیں، جہالت سے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہر ایک کے گھر کو آباد رکھے، اور جو گھر آباد نہیں ہے انہیں اللہ آباد فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کی تشریح کر لیتے ہیں ذرا کہ متع کا اصل معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا،
یا تھوڑا سا نفع حاصل کرنا، یہ لفظ متع کا لغوی معنی ہے۔ پھر متع جو ہے وہ شرعی اصطلاح میں نکاح ایسا جس کی مدت معین ہو، اور نکاح جو ہے اس کی مدت معین نہیں ہوتی جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور نکاح جو ہے وہ بصورت طلاق ختم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی گزر گیا تو پھر وہ اگر عورت ہے تو وہ پھر اپنی عدت پوری کرتی ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ تو متع جو ہے اس میں متعین کی جاتی ہے مدت۔ اچھا، اس کی تو متع کے اصل معنی تھوڑا نفع یا فائدہ حاصل کرنے کے ہیں۔ پھر متع شرعی اصطلاح میں نکاح ایسا جس کے اندر مدت جو ہے وہ تعین ہو، جس کی صورت یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے کسی عورت سے باقاعدہ نکاح کیا جائے، مگر وہ نکاح ایک متعینہ مدت اور خاص مدت تک کے لیے ہو۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو بلا طلاق دیے شوہر بیوی میں خود بخود علیحدگی واقع ہو جاتی ہے اور طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس علیحدگی کے بعد عورت ایک حیض آنے تک انتظار کرے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس شوہر سے حمل تو نہیں ہوا، جس کو عربی میں استبراء کہتے ہیں۔ یہی ایک حیض کا انتظار اس عورت کی عدت ہوتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں متع کی یہی صورت جائز تھی، جس کو نکاح ایسا جس کے اندر متعینہ مدت کے لیے نکاح کیا جاتا تھا۔ یہ نکاح بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ یہ متع جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد متع کے بارے میں ایک عرصے تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا، لہٰذا لوگ جو ہے وہ جاہلیت کے اس طریقے کو فالو کرتے تھے اور متع کرتے رہتے تھے۔ جیسے شراب پیتے تھے، یہاں تک کہ شراب کی حرمت آ گئی۔ جب حرمت نہیں آئی تھی تو گناہ نہیں تھا، اب حرمت آ گئی، اب کریں گے تو گناہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انہیں منع نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی احکام و مسائل نہیں آئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ نازل ہوئے۔ تو اب جیسا جیسا دین پورا ہوا تو چیزیں منع ہوئیں، جو منع ہو گئیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع ہو گئیں۔ تو عورتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی شریعت نے حدود اور طریقے بتلائے۔ تو قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حرام شہوت رانی سے حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، صرف ان کو استعمال کرتے ہیں کن کے ساتھ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا ان عورتوں کے ساتھ جو ان کی شرعی لونڈی ہوں، وہاں ان کو حفاظت نہیں کرنی، اس کے علاوہ حفاظت کرنی ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو تو پھر اس نے شریعت کی حدوں کو پار کیا۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ان دو کیٹیگریز کے علاوہ اب تیسری کیٹیگری تو کوئی ہے نہیں۔ ازواجہم میں متع والی آتی نہیں، اور ملکت ایمانہم میں بھی متع والی آتی نہیں، تو اب متع ہو گئی باہر۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس یہ دو صورتحال حلال چھوڑ دی۔ تو متع نکاح تو ہے ہی نہیں، تو اس کو چونکہ وہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں مدت کا تعین نہیں ہوتا، تو چونکہ اب وہ نکاح ہے نہیں تو نکاح کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ اچھا، پھر جو ہے متع والی بیوی جو ہے اس کا کوئی شرعی انہیریٹنس میں رائٹ بھی نہیں ہے، کوئی انہیریٹنس میں رائٹ نہیں ہے اس کا، وراثت میں بیوی کا ہے، تو اس کے متعلق کوئی احکامات ہی نہیں ہے، تو چونکہ وہ بات منع ہو گئی اس لیے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز ہی نہیں ہے۔ اچھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں زنا کے علاوہ وہ لوگ جو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہم جنسی کرتے ہیں، ہم جنسی یعنی سیم جینڈر جو ہے وہ ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، جس کو آج کے زمانے میں آپ ہومو سیکشولز کہتے ہیں، یا کچھ لوگ بائی سیکشول ہوتے ہیں کہ وہ ہومو سیکشولز یعنی اپنے ہی جنس میں وہ لگے رہتے ہیں، چاہے وہ مرد سے ہوں یا عورتوں سے ہوں۔ یہ خرافات گندگی ہے دنیا میں۔ اور جو ہے وہ بائی سیکشولز وہ ہوتے ہیں جو دونوں جنسوں میں لگے رہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔
اور کچھ بدبخت تو اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور بعض انزال کرتے ہیں یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے۔ تو ان میں سے کوئی بھی حرکت کرنے والا جو ہے وہ شرعی حدود کو توڑنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو ہی چیزیں رکھی ہیں کہ بیویاں او ما ملکت ایمانہم۔ اچھا، بازار سے لوڈیاں خرید کر لے آنا یہ او ما ملکت ایمانہم نہیں ہے کہ تم جاؤ اور بازار سے عورت خرید لاؤ۔ ہوتی ہے نا آج کل جس کو کہتے ہیں آپ سیکس ٹریفکنگ، جاتے ہیں عورتیں خرید لے آتے ہیں اور خرید کر ان کو گھر میں رکھ کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ما ملکت ایمانہم نہیں ہے، یہ تمہاری شرعی لونڈی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور وہ جو گھر میں کام کرنے والی عورت ہوتی ہے وہ بھی اس میں نہیں آتی، وہ تمہاری نوکرانی ہے، تمہاری خادمہ ہے، تمہاری سرونٹ ہے، آپ اس سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ بھی گناہ عظیم ہے، یہ تو زنا کر رہے ہیں۔ بہرحال تو شریعت نے جنسی تسکین حاصل کرنے کے دو ہی طریقے بتائے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ اور دوسرا اپنی شرعی باندی کے ساتھ۔ ان دونوں طریقوں کے علاوہ اگر کسی نے جنسی تسکین کے لیے کوئی اور طریقہ نکالا تو وہ غیر شرعی ہوگا۔ اچھا، متع جو ہے وہ شیعہ حضرات کے ہاں جائز ہے، مگر ان کے نزدیک بھی متع کی عورت نہ بیوی ہوتی ہے اور نہ باندی ہوتی ہے، کیونکہ جیسا کہ حضرت مولانا ادریس صاحب نے لکھا ہے کہ متع کی عورت کے لیے نہ شہادت ہے، نہ اعلان، نہ نان نفقہ ہے اور نہ سکنی، یعنی اسے رہنے کا ٹھکانہ بھی تم نے نہیں دینا۔ تو بیوی کے لیے جو تمام چیزیں ہیں وہ متع والی عورت کے لیے نہیں ہے، نہ شہادت ہے، نہ اعلان ہے، نہ اس کا نان نفقہ دینا تمہاری ذمہ داری ہے، نہ اس کو گھر پرووائڈ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور نہ طلاق اور نہ لعان ہے، نہ زہار ہے اور نہ ایلا ہے، یہاں تک کہ نہ عدت ہے اور نہ شوہر کی میراث ہے۔ تو اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں جو بیوی کے معاملے میں ہے، زہار کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ایلا کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لعان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، طلاق کا مسئلہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو نہ بیوی کہا جا سکتا ہے نہ باندی، اور جب وہ عورت نہ بیوی ہے اور نہ باندی ہے تو اس قسم کی عورت کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک تو بڑے صاف طور پر کہتا ہے کہ یا بیوی ہو یا شرعی باندی جس سے تم جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی راہ اختیار کرو گے تو وہ غلط ہے۔ اچھا، مولانا ادریس صاحب نے اس مسئلے میں مزید لکھا ہے کہ شریعت نے نکاحوں کی حد 4 تک رکھی ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس سے زائد عورتوں کو بیک وقت جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن متع کی اجازت ہو تو اس میں تو حد ہی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی عدد مخصوص ہے۔ نیز اس بدترین رسم کے جاری ہونے سے پھر نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ لوگ پھر ہر جگہ منہ مارتے ہیں، اس سے خواہش پوری کی، تھوڑے دنوں میں اس سے خواہش پوری کی تو عورتیں نہ ہو گئیں، یہ تو مذاق ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بھی عزت دی ہے، تکریم دی ہے، جس طرح مرد کی عزت ہے عورت کی بھی عزت ہے۔ یہ بھی جاہلانہ ایک عجیب باتیں ہیں، جب سنتے ہیں نا آدمی تو کھول جاتا ہے اندر سے کہ کیا پاؤں کی جوتی اور پتہ نہیں کیا، میں تیرے سر کا تاج اور تو یہ، مطلب ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بھی عزت دی ہے، کیونکہ اللہ نے ہوا کو جنت میں نہیں رکھا، کہا آدم تو جنت میں رہے، ہوا کو باہر رکھیں گے، نہیں، بلکہ کہا آدم اور ہوا تم دونوں جنت میں رہو گے۔ کھانے پینے میں تم لوگوں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اپنی مرضی سے کھاؤ پیو۔ قرآن ہے بابا، یہ قرآن میں بیان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ فَاسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ فِي الْجَنَّةِ، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہیں۔ تو رہنے میں عورت جو ہے مرد کی پابند ہے سکونت میں، کہ مرد رہے گا عورت وہاں رہے گی۔ اور کھانے پینے میں اللہ نے کہا جو مرضی چاہے کھاؤ پیو، بس اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو کھانے پینے میں کوئی نہیں ہے۔ اب کچھ جاہل یہ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیویوں سے کہتے ہیں وہی کھائے گی جو میں کھاتا ہوں، یا تو یہ کیوں نہیں کھاتی جبکہ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ مرضی اس کی، نہیں کھاتی وہ۔ اور اوپر سے جہالت یہ ہے کہ کیا تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے تجھے اچھا نہیں لگتا؟ بابا نہیں لگتا اس کو اچھا، زبردستی ہے کوئی۔ ہر ایک عورت ہے، اس کا ایک معاشرے میں ایک گھر میں پروان ہوا ہے، ہر گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک گھر میں ایک ماحول ہے، ایک گھر میں ایک ماحول نہیں ہے۔ اب بچے جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، بہت سارے بچوں کو تیز کھانا کھانے کی عادت نہیں ہوتی، تو وہ ہمارے ہاں کے پاکستان ہندوستان کے کھانے نہیں کھا پاتے۔ تو اب جو ہے اس پہ شرط لگانا تو یہ تو جہالت کی بات ہے۔ اب وہ تم پہ شرط لگا دے تم پھیکا کھانا کھاؤ نہ، تو شرط تو تم پہ بھی لگ سکتی ہے پھر۔
تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے جب عزت دی ہے تو اس عزت کو قائم رکھنا چاہیے. اور بات عزت اور مودت کا یہ رشتہ ہے. اور متع جو ہے اس لیے اس کو منع کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، کیونکہ یہ تو ایک کھیل بن جائے گا جنسی. بہرحال متع میں نکاح کے مقابلے میں زیادہ کشش ہے، کیونکہ اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے. بہت سارے لوگ کمٹمنٹ سے بھاگتے ہیں کہ بھئی کھانا نہیں دینا، رہنے کو گھر نہیں دینا، نان نفقہ نہیں دینا، اعلان نہیں کرنا، تھوڑی سی مدت ہے، طلاق خود ہی واقع ہو جائے گی، شروع میں جو تھوڑا کچھ دے دلا دیا کافی ہے. یعنی تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو منع کر دیا کہ اس طرح تو انسان پھر انہی چیزوں میں پڑا رہے گا. ہمارے پاس کے لوگ ہیں، بہت شوق ہے. اچھا دوسرا یہ کہ وہ جو 4 عورتوں والی بات میں نے کی نا، تو بھائی 4 عورتوں کی اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 تم نے کرنی ہے. حکم نہیں ہے، حکم کہیں نہیں ہے کہ 4 کرنی ہی کرنی ہے. اجازت ہے، اور اجازت ہے تو اس میں بھی بڑی کڑی شرطیں ہیں. ہمارے پاس کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دوسری کر کے لے آتے ہیں تو پہلی کے نہ حقوق ادا کرتے ہیں، نہ نان نفقے کی فکر کرتے ہیں، نہ اس کی اولاد کی تربیت پہ ذہن دیتے ہیں، اس کو بالکل سائڈ پہ کر کے اس کو نیچے لے آتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے. اور دوسری جہالت جو بہنیں کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں پہلی والی کو چھوڑو پھر میں آؤں گی، یا میں آ گئی ہوں تو پہلی والی چھوڑ دو. یعنی ایک عورت دوسری عورت کا گھر تباہ کر رہی ہے. نہ خدا کی قسم خود بتاؤ کہ کوئی کسی کا تباہ کرے، برباد کرے کسی کو، تو کیا خیال ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیں گے؟ کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، اس کی آہ لگے تمہیں، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں پھر اچھا بدلہ ملے گا؟ آگے دیکھو کہ آگے تم نے بھی ایک زندگی گزارنی ہے، پھر کل کو تمہاری اولاد بھی ہوگی، کہیں اس کے آگے تمہارا کیا نہ آئے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ سارے زندگی کے پہلو ہیں. تو اسی لیے اس میں کشش زیادہ ہے متع میں، لیکن نکاح ایک مقدس رشتہ ہے اور پاک بندھن ہے جس سے نسل چلتی ہے. اور متع صرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، جس میں نفس کی خوشی پوری ہو جاتی ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں ہے. لہٰذا قدرتی طور پر نفس چاہتا ہے کہ یار متع ہو جائے. نکاح سے رشتہ داریاں اور پھر ان کے واجبات و فرائض پیدا ہوتے ہیں، لیکن متع میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کسی رشتے میں نہیں بنتی، اس کے رشتہ داروں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ایک عورت کے اوپر ایک سائیکولوجیکل چیز جس سے گزرتی ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایز اے مرد آپ اگر سائیکالوجی پڑھیں تو ایک عورت پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد، ہر ایک مدت کے بعد ایک نیا مرد پھر وہ اس کے ساتھ ہے. اور یہ مرد صاحب کا جہاں منہ چاہے منہ مارتے رہے، اپنا ایک ساتھ 10-50 متع کرتے پھرے، وسائل پر ہے نا، معاذ اللہ. تو متع کی جو دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایک عورت سے یہ کہے کہ مثلا میں 1 دن یا 2-4 دن کے لیے تجھ کو بیوی بناتا ہوں اور اس کا یہ مہر ہوگا. تو یہاں چاہے لفظ مہر کہا جائے یا نہ کہا جائے، بیسیکلی یہ اجرت ہی ہے کہ تم اس کو جتنے دن کرائے پر لے رہے ہو اس کو اس کے پیسے دے رہے ہو. تو متع کی یہ صورت اسلام کی کسی زمانے میں بھی جائز نہیں رہی. نہ یہ صورت کبھی جائز تھی اور نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو صاف طور پر زنا ہے کہ تم بیسیکلی اس کو ادھار لے رہے ہو اور اس سے کہہ رہے ہو 2-3 دن کے بعد چھوڑ دوں گا، یہ 2-3 دن کے پیسے رکھ لے. تو یہ جو صورت ہے متع کی، یہ منع ہے. پہلی والی صورت کیا تھی کہ اس میں جو ہے باضابطہ اعلان تھا، باضابطہ جو ہے نا آپ نے بصورت نکاح شامل ہوئی، اور پھر اس میں مدت کا تعین ہوا. یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ جو متع کا طریقہ ایک جو میں نے آپ سے بتایا وہ یہ تھا کہ 2 گواہوں کے سامنے کسی عورت سے باقاعدہ نکاح کیا جائے، مگر وہ نکاح جو ہے ایک متعینہ اور خاص مدت تک ہوگا. تو یہ ایک طریقہ تھا متع کا. اور جو دوسرا طریقہ بیان کیا وہ تو کبھی بھی جائز نہ رہا، بلکہ وہ تو ایک زنا کا ذریعہ ہے. چاہے اس کو تم مہر رکھو یا نہ رکھو، وہ تو بہرحال اس سے فائدہ اٹھانے کی اجرت ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تو متع کی یہ صورت اسلام کے کسی بھی زمانے میں جائز نہیں رہی، نہ یہ صورت کبھی جائز تھی
اور نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو صاف طور پہ زنا ہے۔ تو یہ صورت پچھلے مذہبوں میں سے بھی کسی مذہب میں کبھی جائز نہیں رہی، کیونکہ ظاہر ہے زنا کی اجازت کوئی دین نہیں دے سکتا۔ البتہ متع کی پہلی صورت جو میں نے آپ سے بیان کی ہے، اسلام کے شروع میں جائز تھی، جسے نکاح موقت کہا جاتا تھا۔ نکاح موقت یعنی کہ وقتیہ نکاح۔ نکاح موقت یا متع کی پہلی صورت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک برزخی مقام ہے، جو نکاح اور زنا کے درمیان کی ایک شکل ہے، یا ایک درمیانی درجہ ہے جو نہ زنا محض ہے اور نہ نکاح مطلق ہے۔ زنا محض تو یوں نہیں کہ اس میں گواہ اور ایک حیض کی عدت ہے، اور نکاح مطلق یوں نہیں کہ اس میں طلاق، عدت اور میراث نہیں۔ متع کی یہ صورت نکاح تو نہیں کہلا سکتی، البتہ صحیح نکاح کے ساتھ اس میں ظاہری مشابہت ہے، کیونکہ متع کی صورت میں گواہوں کی بھی ضرورت ہے، اور عورت کا اگر کوئی ولی اور سرپرست ہے تو اس کی اجازت کی بھی ضرورت ہوگی۔ پھر یہ کہ اس مرد سے علیحدگی کے بعد اسے ایک حیض آنے تک اپنے آپ کو آزاد رکھنا ضروری ہے، کسی دوسرے شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ غرض صحیح نکاح اور متع یعنی نکاح موقت میں کچھ باتیں یکساں ہیں اور کچھ باتوں میں فرق ہے، اس لیے یہ ایک برزخی مقام ہے اور درمیان کا درجہ ہے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں جائز تھا، مگر یہ جواز بھی انتہائی مجبوری کی حالت میں جائز تھا، اور نہ یہ کہ اس کو پھر جواز بنا کر ایکسپلائٹ کیا جائے۔ جیسا کہ نہایت مجبوری جب ہو جائے اور انسان مرنے والا ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے کہ اتنا کھا لو کہ سروائیو کر لو، ایسا نہیں کہ پھر پیٹ بھرو اس سے، اتنا کھا لو کہ سروائیو کر جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ متع کی شکل دراصل زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، جو ابتدا اسلام میں سے صرف اسی لیے چلی آ رہی تھی کہ اس کے متعلق کوئی حکم خداوندی نازل نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے متع کے حرام ہونے کا جو حکم نازل ہوا وہ ہجرت کے 7ویں سال خیبر میں نازل ہوا، جس کے بعد مسلمان اس سے رک گئے اور متع پر عمل ختم ہو گیا۔ مگر اس وقت جو اعلان ہوا وہ جہاں بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا، وہیں بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو اس سے بے خبر رہے، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، مدینے میں نہیں تھے، آس پاس کے علاقوں میں نہیں تھے، بلکہ دور آباد تھے۔ تو چنانچہ کچھ عرصے بعد 8 ہجری کے آخر میں جنگ اوطاس ہوئی۔ اس وقت بہت سے وہ لوگ بھی موجود تھے جن کو متع کی حرمت کی خبر نہیں تھی، لہٰذا ان لوگوں نے دستور کے مطابق متع کر لیا۔ لہٰذا ان لوگوں کی بے خبری اور لا علمی کی وجہ سے اس وقت متع کو 3 دن کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے متع کر لیا تھا اس سے بری کر دیا گیا۔ مگر اس کے بعد جب حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے، کہاں؟ مکہ معظمہ، اگلے سال جب چیزیں لفٹ ہو گئی، جب قریش نے کہا نا آپ 3 دن کے لیے آ سکتے ہیں، تو آپ نے کعبہ کے دونوں بازو پکڑ کر اعلان فرمایا کہ متع قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر بھی کچھ لوگوں نے بے خبری میں متع کر لیا تھا، مگر اس وقت چونکہ صحیح طور پر متع کے لیے حرمت کا حکم آ چکا تھا، اس لیے جب حضور کو معلوم ہوا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا جس میں انہیں متع سے روک دیا گیا۔ تو بہرحال کچھ لوگ ان چیزوں کو عذر بناتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایکسپلین کر دیں ہم یہیں پر، کہ بھئی وہ تو اگر یہ حرمت آ گئی 6 ہجری میں تو پھر ان لوگوں کے لیے 3 دن کے لیے حلال تو کیا گیا تھا، وہ حلال اس لیے کیا گیا تھا، اس کا ریزن میں نے آپ کو دے دیا کہ وہ بے خبر تھے تو ان کو بری کر دیا گیا، پھر ایک دفعہ اعلان کیا گیا۔ لیکن جب تیسری دفعہ لوگوں نے یہ کیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت سختی کے ساتھ خطبہ دے کر اس سے روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ اللہ کا نبی تمہارے درمیان موجود ہے تو شرعی مسائل پہ تم کیسے اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہو۔ تو مولانا محمد ادریس صاحب لکھتے ہیں کہ احادیث سے جس متع کا ابتداء اسلام میں جواز اور بعد میں ممانعت ثابت ہوتی ہے، وہ یہ متع ہرگز نہیں ہے جو ہمارے ہاں شیعہ حضرات کے ہاں جائز ہے، لیکن احادیث سے صرف وہی نکاح موقت ثابت ہوتا ہے جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور یہ ایک متعینہ مدت کے لیے عورت کے ولی کی اجازت سے، اس میں متع میں بھی ولی کی اجازت سے نکاح ہوتا تھا۔ فرق یہ ہوتا تھا، 2 گواہ بھی ہوتے تھے، کہ وقت متعین ہوتا تھا، that's was the only difference، اور وہ ختم ہونے کے بعد عورت ایک حیض تک انتظار کرتی تھی، پھر وہ چاہے تو دوبارہ نکاح کر لے یا دوبارہ متع کر لے۔ لیکن
یہ ایک صورت تھی، لیکن یہ صورت کسی طور پر نہیں تھی کہ آپ کسی کو صرف چند پیسے کے تحت ادھار لے لیں اور جب وہ مدت پوری ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہ فارغ ہے. یہ تو زنا ہو گیا نا، لانگ ٹرم زنا ہو گیا. ایک وقت سے زیادہ کے پیسے دے کے زنا کر لیا آپ نے معاذ اللہ. تو یہ چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں رہی ہے. تو یہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ دو طریقے کے متاع ہیں اور ہر قسم کا متاع جو ہے وہ منع ہے. ایک شکل متاع کی جائز تھی، دوسری شکل کبھی بھی جائز نہیں تھی. اسلام نے واضح طور پر اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک اس چیز کو پہنچا دیا. تو متاع کی حرمت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، اور بار بار اللہ کے رسول نے اس کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا. چنانچہ سب سے پہلے متاع کی حرمت کا اعلان کب ہوا؟ غزوہ خیبر میں. پھر دوسرا اعلان اوطاس کے موقع پر، پھر تیسرا اعلان تبوک کے موقع پر، اور پھر چوتھا اعلان حجۃ الوداع میں ہوا، جس میں واضح طور پر امت سے کہہ دیا گیا کہ متاع ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو جو لوگ ان پہلے کے 2-3 کو ایکسکیوز بناتے ہیں نا، ارے وہ تو 3 دن کے لیے جائز کر دیا تھا، کیوں کیا؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی. پھر جب دوبارہ تیسری دفعہ ہوا تو اس پہ حضور کا رد عمل بھی بتا دیا. پھر چوتھی دفعہ حجۃ الوداع میں ایک جمع غفیل جمع تھا تو حضور نے اس بات کو علی الاعلان کہہ دیا تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. تو گویا متاع کے حرام ہونے کا حکم تو اسی وقت نازل ہو چکا تھا جب حضور نے پہلی بار غزوہ خیبر کے موقع پر اس کا اعلان فرمایا تھا. اس کے بعد مزید 3 مرتبہ جو آپ نے مختلف موقعوں پر اس کے اعلان کو دہرایا، وہ دراصل اس پہلی حرمت کی بار بار تاکید تھی، کیونکہ یہ چیز سوسائٹی میں اس قدر اندر گھس چکی تھی کہ بہت سارے لوگوں تک یہ بات اوپر پھر پہنچی بھی نہیں تھی کہ لوگوں کے دل میں یہ جو ناپاک حرکت ہے اس کی برائی جم چکی تھی، تو پھر وہ اس حرکت کو کبھی نہ کرے. لہذا متاع کے حرام ہونے کو متاع کی منسوخی کا حکم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ منسوخ حکم تو وہ ہوتا ہے جس کی پہلے اجازت دی گئی ہو پھر منسوخ کیا گیا ہو. یہ تو ایک رسم چلی آ رہی تھی، پھر اس کو روک دیا گیا. تو یہ تو ایک جاہلانہ رسم تھی، جاہلانہ برائی تھی، اس کو روک دیا گیا، اس کو ختم کیا گیا. ایسا نہیں تھا کہ پہلے کہا کر لو پھر کہا کہ نہیں اب نہیں کر سکتے، معاذ اللہ. تو شیعوں کے یہاں جو متاع جائز ہے وہ صریح طور پر اہل سنت کے نزدیک زنا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بات بیان کرنے کا کل کو جا کے تم لڑ پڑو شیعوں سے. یہ بھی ایک جہالت ہے ہمارے پاس کہ لوگ لڑنے بھرنے میں بہت آگے ہیں. او بھائی یہ سنا تھا ہم نے، تم لوگ تو زنا کرتے ہو اور تم لوگ تو ایسے ہو اور تم لوگ تو ویسے ہو. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ بات واضح ہو جائے آپ پر. کل کرا کو اگر آپ کبھی کسی کانورسیشن میں ہو تو آپ کے پاس گراؤنڈز ہوں بات کرنے کے کہ آپ یہ عمل کیوں نہیں کرتے. کسی کو نیچا دکھانے کے لیے علم حاصل نہیں کرو، علم اس لیے حاصل کرو کہ اپنی اصلاح کرو. تو شیعوں کا جو متاع ہے وہ متاع نہیں ہے جو شروع اسلام میں جائز رہا پھر ختم ہوا اور جس کو نکاح وقت کہا گیا. شیعوں کے یہاں متاع کی جو صورت ہے کہ مرد عورت 1-2 دن یا چند گھنٹوں کے لیے معاوضہ طے کر کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ شرعاً کھلی ہوئی حرام کاری ہے جو نہ کبھی جائز رہی اور نہ شریعت نے اس کو قابل توجہ سمجھا کہ اس کی ممانعت کا حکم نازل ہو. یہ صورت تو زنا کے تحت ممنوع ہے کیونکہ صریح طور پر زنا کاری ہے. تو یہاں تک اس کی یوں تشریح آتی ہے. اچھا، مسلم شریف میں حضرت علی سے روایت ہے، سبحان اللہ، یعنی حضرت علی خود بیان کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پر عورتوں کے ساتھ متاع کرنے کی ممانعت فرمائی، مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ ترجیحی بات یہ ہے کہ عورتوں سے متاع کرنے کی ممانعت خیبر کے موقع پر نہیں ہوئی، کیونکہ ایک ایسی روایت ہے جو نہ سیرت نگاروں کے درمیان معروف ہے اور نہ آثار یعنی صحابہ کے اقوال نقل کرنے میں معروف ہے. چنانچہ ایک قول سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، وہ قول یہ ہے کہ مقام ثنیۃ الوداع کا
یہ نام اسی لیے پڑ گیا تھا کہ جن صحابہ نے خیبر کے موقعوں پر عورتوں کے ساتھ متع کیا تھا انہوں نے یہاں ان عورتوں کو وداع کیا یعنی چھوڑ دیا، لہذا متع کی حرمت کا حکم فتح مکہ کے سال میں ہوا، مگر ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ خیبر کے موقع پر متع حرام ہونے کے بعد فتح مکہ کے سال میں پھر 3 دن کے لیے جو حلال ہوا تھا اس کی تفصیل آپ کو میں نے بیان کی ہے، اور پھر آگے تفصیل اور آئے گی جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ متع کی حرمت حجۃ الوداع میں ہوئی تھی، اور ایک قول کے مطابق غزوہ اوطاس کے موقع پر ہوئی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تمام قول ہے نا، جس کو جو خبر جب پہنچی والی بات ہے، ایک شخص کو اوطاس میں پہنچی، اس نے کہا بھئی اوطاس کے وقت حرام ہوئی، ایک کو خیبر میں پہنچی، اس نے کہا جی خیبر سے حرام ہو گئی تھی، ایک کو حجۃ الوداع میں پہنچی، اس نے کہا جی حجۃ الوداع میں حرام ہوئی، اور ایک کو جو ہے وہ جنگ تبوک میں پہنچی، اس نے کہا جی غزوہ تبوک میں ہوئی۔ تو جس کو جب پہنچی اس نے تب نقل کیا، تو اس کا اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ موافقت ہے کہ ایک 4 دفعہ پروسیس ہوا ہے، دیٹس اٹ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے روایت کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شریک ہے نا غزوہ خیبر میں، انہوں نے جب بات واضح کر دی کہ بھئی حرام ہو گیا اس سال، اب اس کے بعد باقی لوگوں کے جو قول ہیں جن کو جب پتہ چلا انہوں نے بیان کیا اس کو، تو کوئی تفاوت نہیں ہے، یہ موافقت ہے۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ ایک واقعہ ہے وہ ایک جگہ ہوا، اب اس واقعے کے کئی شاہد ہیں، جس نے جو واقعے کا جو حصہ دیکھا وہ بیان کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے نے واقعے کا وہ حصہ دیکھا، اس نے واقعے کا یہ حصہ دیکھا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جب آپ مختلف احادیث کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر موافقت کیا ہے، الجھنا بہت آسان ہے۔ تو نکاح متع کی حرمت صحیحین یعنی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ حدیث کہ اگر حضرت ابن عباس کے علم میں آتی تو وہ تمام علماء کے برخلاف ایسے شخص کے لیے نکاح متع کی اجازت نہ دیتے جس کے متعلق زناکاری میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے۔ تو ایک قول ہے کہ اللہ کے رسول نے عمومی طور پر اور مطلقاً اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، بلکہ جب آدمی اس سے مستغنی اور بے نیاز ہو تو اس کے لیے حرام فرمایا، اور زناکاری کے خوف سے ضرورت کے وقت اس کو حلال فرمایا۔ اس پر ابن عباس کا فتویٰ تھا، وہ علماء یہ لکھتے ہیں، مگر ہمارے جو فقہاء ہیں ان کا قول یہی ہے کہ نکاح متع کی حرمت صحیح ہے، ان کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ حدیث کہ اگر ابن عباس کے علم میں آتی تو وہ تمام علماء کے برخلاف ایسے شخص کے لیے نکاح متع کی اجازت نہ دیتے جس کے متعلق زناکاری میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو۔ اچھا، ایک دفعہ قاضی یحییٰ ابن اقثم اور امیر المومنین خلیفہ مامون الرشید کے درمیان متع کے بارے میں مناظرہ ہوا تھا، کیونکہ خلیفہ مامون نے متع کو جائز ہونے کا اعلان کرا دیا تھا۔ تو اس پر قاضی یحییٰ ابن اقثم خلیفہ کے پاس آئے، اس اعلان پر ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، وہ آخر خلیفہ مامون کے پاس بیٹھ گئے۔ مامون نے ان سے کہا کیا بات ہے، آپ کے تو چہرے کا رنگ اڑ رہا ہے۔ قاضی یحییٰ نے کہا اس لیے کہ اسلام میں ایک نئی بات پیدا کی گئی ہے۔ مامون نے پوچھا کیا نئی بات؟ تو قاضی یحییٰ نے کہا زنا کے حلال ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ مامون نے پوچھا کیا متع زنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، متع جو ہے وہ زنا ہے۔ مامون نے کہا آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو قاضی یحییٰ نے کہا اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے تو حضور نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون فاولئک هم العادون، یعنی کہ مسلمان تو وہ ہیں جو فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغو بات نہیں کرتے، وہ کسی بھی قسم کے برے قول و فعل سے بری رہتے ہیں، اور ان کے اعمال و اخلاق تزکیے والے ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، یعنی آگے جو پوری آیت آتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کی کہ مومنین کی صفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر دیگر چیزوں کا بیان کیا کہ بھئی تمہاری جو ہے شرمگاہیں جو ہیں وہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم و ملکت ایمانہم، تو پھر سوائے اس کے کہ اپنی بیویوں یا اپنی شرعی باندیوں کے، تو پھر جو ایسا نہیں کرتے
وہ پھر شرعی حدود سے نکل جاتے ہیں. تو یہ پوری آیت انہوں نے بیان کی. تو امیر المومنین متع کے ذریعے بیوی بننے والی عورت کیا زر خرید باندھی ہوتی ہے؟ خلیفہ نے کہا بالکل نہیں. تو قاضی یحییٰ نے کہا تو کیا وہ ایسی بیوی ہوتی ہے جو اللہ کے نزدیک میراث لینے والی اور میراث والی ہوتی ہے اور جس کا لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ خلیفہ نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو قاضی یحییٰ نے کہا تو بس پھر ان دونوں طریقوں یعنی بیوی اور شرعی باندھی کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کرنا حدود شرعی سے نکلنا ہے. اور جہاں تک اللہ کے رسول کی سنت کا حوالہ ہے تو علامہ زہری نے سند کے ساتھ حضرت علی سے نقل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول نے متع کی ممانعت کی اور اس کے حرام ہونے کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا کیونکہ آپ کو اس کی حرمت کا حکم مل چکا تھا. اب مامون دوسرے حاضرین کی طرف مڑا اور ان سے پوچھنے لگا آپ لوگوں نے کیا امام زہری کی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین، ہم نے بھی حدیث سنی ہے. اب مامون کی آنکھیں کھلی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لہٰذا اس نے کہا استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے مغفرت اور معافی چاہتا ہوں، فوراً متع کے حرام ہونے کا اعلان کروں. تو یہ ڈیٹیلز تھیں اس ضمن میں تاکہ یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں. یہی مقصد تھا اس پہ اتنا وقت لگانے کا. تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں پھر اور مزید اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، کیونکہ اب شریعت کے بہت سارے پہلو بھی آہستہ آہستہ کھلیں گے. تو اب خیبر ہی کا واقعہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ اور چیزوں کو ہم بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اگلے واقعات کی طرف جائیں گے. تو بعض لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر ابن عاص وغیرہ کے واقعات اور ان کے اسلام لانے کے ضمن میں جو آئے ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا ہے. ابھی اس کو کافی وقت ہے، ابھی کافی واقعات ہیں، اس کے بعد اس کی باری آئے گی. پھر ابھی ہم نے بادشاہوں کے خطوط کو بھی ڈسکس کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.